شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں گے، میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا، وہ 2 منٹ یا 3 منٹ لمبا چوڑا آپ سے نہ وقت لینا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک مذہب ہمیں شو کریں گے، آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ اچھی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا حجت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور خلیفہ بلا فصل اور امام برحق سمجھتا ہوں، اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کے بعد 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے صلب اطہر میں سے، ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں۔ اور میں جو صحابہ ہیں جن کو آپ لوگ خلفاء کہتے ہو ان کو ہم شرعی خلیفہ نہیں مانتے، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔ اچھا، آئے غار سے متعلق میرا آپ سے سوال یہ ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور شیعہ اثنا عشری ہوں۔ نہیں، اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اثنا عشری ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی عرض پہ نہیں، تو عرض یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے الحمدللہ رب العالمین سب دنیا جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھائی، اشاعرہ کہتے ہیں کہ حنابلہ نہیں ہے، حنابلہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور ایک ہے شیعہ جو ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے تو یہ الگ موضوع ہے۔ اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابو بکر کی خلافت، الگ موضوع نہیں ہے۔ مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا، میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا، میں کسی نصرانی سے نہیں کر رہا، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ بات مانتے ہیں؟ تو میں نے کسی پشتو میں ان کو بولا ہے بھائی، میں نے اردو زبان میں بولا ہے کہ میں مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں، کتنی دفعہ بولا ہے؟ 4-5 دفعہ بولا ہے، اب پھر پوچھ رہا ہے کہ میں کس سے بات کروں؟ نہیں، تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے نا مسلمان کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مان جائیں آپ مسلمان ہیں؟ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان علیا امیر المؤمنین خلیفۃ اللہ وحجۃ اللہ ووصی رسول اللہ بلا فصل، اشهد ان الحسن والحسین۔ اچھا، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان، مگر یہ کہ اس کے عمل میں ایسا کفر نظر آ جائے، مگر اس کے عمل تو پھر عبداللہ بن ابی بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، منافق۔ بالکل وہ ظاہر میں مسلمان تھا، وہ ظاہر میں مسلمان تھا، باطن میں کافر تھا، لیکن اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا نا، کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، تو اس لیے وہ کافر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مسلمان، تو جو نبی کی اہل بیت کو گالیاں دے، نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، جس کے مصطفیٰ نے فرمایا اور قرآن مجید میں کل وعد اللہ الحسنى، اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماع اہل سنت ہے کہ وہ کافر ہے۔ تو جو صحابہ کو اگر برا بلا کہتا ہے تو آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دیا، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک باب ہی موجود ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا، کتاب الادب مسلم میں دیکھیں ایک باب ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، لعنت کی اور گالی دی ہے، ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ نہیں یاری صاحب، نبی پاک گالیاں دیتے تھے؟ نہیں، ابھی نہیں، پہلے بات اس پہ ہوگی، ابھی نہیں، یہ آپ ہٹ رہے ہیں موضوع سے۔ یاری صاحب اپنی کتاب سے kindly attentively to you only just 5 minutes sir۔ اچھا، آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے طے کریں گے۔ بھائی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ نہیں، میں آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں، ہمارا اجماع ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہے۔ اچھا، جو وہ آپ کو اس کے کوئی دکھا دیں، کوئی آیا کوئی روایت دکھائیں کہ جو جماعت عمریہ کو گستاخی کرے وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں، جماعت عمریہ کی نہیں، صحابہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو گالی دی ہے وہ مسلم میں ایک باب ہے، تو آپ کے عقیدے خدا کے بندے مجھے یہ بتاؤ، نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا؟ اور میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں نبی کی شان نہیں، میں مانتا ہوں بات تو ابھی کریں گے نا، بات تو آج آپ سے کریں گے انشاءاللہ یاری صاحب، ڈونٹ ویری۔ نہیں، ایک منٹ، ابھی انہوں نے بولا جو یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کو، ہماری کتاب نہیں، حدیث شریف کی ہے۔ ابھی ایک دوسرے کے بات نہ کاٹے نا، آپ نے خود کہا تھا
مجھے جب میں گفتگو کروں نہ کاٹیں، ٹھیک ٹھیک ہے، تھینک یو سر. انہوں نے ابھی خود کہا ہے جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کافر. یہ کتاب ہے مسلم. یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. ٹھیک ہے بھائیو، صحیح مسلم چھاپ پیچھے رکھیے. چھاپ کون سی ہے؟ چھاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 میں بیروت لبنان میں. یہ کتاب ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك کان له زکاة واجر ورحمہ. اس باب کا ذرا ترجمہ کرو نا بھائی. ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھو، میں نے کھول دیا نا، یہ ایک ہی ہے. باب من نہیں بھائی دیکھیں گے نا، ہم بھی تو کچھ دکھائیں گے آپ کو. باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك کان له زکاة واجر ورحمہ. کہ جو اشخاص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دیا اور ان کو لعنت کیا یا ان کو بددعا دیا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے، اور ان میں کون؟ وہ سب صحابہ ہیں اس باب میں. اوکے، تو آپ کے قاعدے کے روح سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قاعدے کے روح سے آپ نے شیعوں کو کافر قرار دینا چاہا ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، پتہ چلے یہ تو سنت نبی ہے کہ برے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے آپ کے قاعدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ آپ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ نے نبی کو کافر بنا دیا، آپ خود کافر بن گئے. الحمدللہ آپ نے اپنے ماتھے پہ اپنے جبین پہ کفر کا مہر لگا دیا. ہم نے تو نہ جلدی نہ کریں، تیزی مت کریں یاری صاحب. آج ہی تو ہماری آپ کے ساتھ بات ہوگی. آپ ڈیبیٹ لکھتے ہیں، سنی شیعہ ڈیبیٹ، اس میں آپ بڑے بڑے وہابی بندی اور بڑے بڑے لوگوں کو لے لیتے ہیں. یہ جو شاہ صاحب کی آپ کال لیتے ہیں نا، مجھ سے قبل کال چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی میں اہل سنت کا ہوں. اہل سنت مجھے ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے نا. آپ نے بنا لیا، آپ نے قاعدہ بنا لیا کہ ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے. خنت مال اللہ، تم نے بیت المال سے چوری کیا. بھائی یہ تمہارا عمر ہے، تم نے ابھی کہا ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. الحمدللہ سب سے بڑا کافر کون بن گیا؟ سب سے بڑا کافر پہلے نمبر پہ کون؟ ان کا اپنا خلیفہ. ان کا خلیفہ کافر بن گیا کیوں کہ اتنے جلیل القدر صحابی. نہیں آپ کے بنانے سے نہیں، آپ کے بنانے سے نہیں. اچھا یاد اللہ میں کون سی گالی ہے؟ کون سی گالی یاد اللہ میں؟ عدو اللہ، اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن یہ تکفیر ہے، صرف گالی نہیں تکفیر ہے. کیا اللہ کا دشمن؟ جناب یا وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. بولو جناب، آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سب اصحابی فضربوہ، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس کو مارو، اسے کوڑے مارو. ٹھیک ہے، تو یہ مارنا چاہیے، عمر کو مارنا چاہیے. عمر کو کیوں نہیں؟ عمر پہ کوڑا بھی جو ہے باقی ہے. حضرت عمر نے کون سی گالی دی ہے؟ عدو اللہ بولا. حضرت عمر نے کون سی گالی دی ہے؟ کون سی گالی دی ہے؟ بولا ہے کہ عدو اللہ، عدو الرسول، بیت المال میں بھی چوری کیا. کتنے گالی دے سے زیادہ؟ عدو اللہ، عدو الاسلام، اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن. یہ کفر ہے بھائی. جی ہاں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، پھر اس پہ دلیل پیش کریں نا. صحابہ والا موضوع چھوڑے، ابھی وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے. اچھی بات، ابھی دلیل پیش کرتے ہیں. ابھی ایک منٹ، ابھی آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت بالکل اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کریں، تبھی یہ صاف آپ کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ. ابھی دیکھو عزیزو، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 35، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ میں سنہ 1999 میں. یہاں میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 369 میں. 369 یہ صفحہ نمبر 369 ہے. حدیث نمبر ہے 21465. حاشیہ نمبر 3 دیکھو، حاشیہ نمبر 3، اسناد صحیح علی شرط الشیخین. یہ صحیح سند ہے مسند احمد کی بشرط بخاری مسلم، صحیح سند ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر. جو شخص کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، اپنی نسب چینج کرے، وہ کافر ہے. وَمَا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ لَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اور جو شخص ایک مال جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی ادعا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ جہنمی ہوگا. اس کی مال، اس غلط مال کو ادعا کرے، ملکیت ادعا کرے. وَمَنْ دَعَى رَجُلًا بِكُفْرٍ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشرط بخاری مسلم، چاہے آپ ایک شخص کو عدو اللہ کہہ دیں چاہے اس کو کافر کہہ دیں، باقی ایک ہی ہے. عدو اللہ صریح ہے تکفیر میں، اللہ کا دشمن. اور آپ کو شک ہے وہ پیغمبر کا دشمن ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوا. آپ میرے سوال کے جواب دے دیں. جو پیغمبر کا دشمن ہے، پیغمبر کو آپ بہتر کریں، کافر ہو جاتے ہیں. اور چپ کریں، ایک منٹ، میری بات ختم نہیں ہے. یہ حدیث واضح طور پہ کہہ رہا کہ جو شخص کو آپ رجلن بالکفر او قال عدو اللہ، چاہے اس کو کافر کہہ دو چاہے اس کو عدو اللہ کہہ دو. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ولیس کذالک، اور وہ شخص ایسا نہیں الا حار علیہ، وہ خود اس طرح بن جائے گا. پتہ چلا میرے عزیزو، بشرط بخاری مسلم صحیح حدیث، دونوں صحیح حدیث.
عمر نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ عدو الاسلام خائن فی بیت المال کا، اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، بیت المال کا چور، اور یہ سب گالی کے الفاظ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ عدو اللہ اور وہ عدو اللہ نہیں ہے، یہ تکفیر ہے اور وہ خود اسے کافر بن جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ خود بھی کہتا ہے صحابہ کو برا بلا کہنا اسے کافر ہو جاتا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ ان کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ اگر عمر مسلمان نہیں ہے تو ان کا مذہب ہی خطا ہے۔ یہ بس کریں، مسلمان ہی نہیں ہے، حضرت بس کریں، حسن اللہ یاری بس کریں، بس کریں، آپ مجھے بولنے دیں، بس بڑی ڈبیٹ، اتنی لمبی ڈبیٹ نہیں، پیچھے اور بھی علماء ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، میری بات سنیں آپ۔ لینے دو عابد صاحب، نتیجہ لینے دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مذہب کی روح سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے، یہ خود کافر ہے۔ یہ شیعہ کی تکفیر سے، یہ پیغمبر کو تکفیر کرتے ہیں، یہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ان کے قاعدے کی روح سے کہ یہ شیعہ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اسی قاعدے سے عمر کافر بن جاتا ہے، تو پھر ان کا، کیونکہ ان کا اگر امام ہی دین سے خارج ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ان کا دین ہی باطل ہے، ان کا مذہب ہی باطل ہے۔ ابھی اگر کسی کا امام ہی کافر ہے، وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ان کا مذہب، الحمدللہ پہلے 5 منٹ میں اس بریلوی کا الحمدللہ مذہب اساسی سے، پورے مذہب عمریہ، بات کریں، بات کریں، سب بات اساسی سے باطل ہو کریں۔ یہ تالیاں مارنے سے مناظرہ نہیں ہوتا حسن اللہ یاری صاحب، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ خود فیصلہ نہ سنائے، خود فیصلہ نہ سنائے، بچو پٹھان خود فیصلہ مت سنائے۔ آپ نے ابھی کہا شیخین پہ یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ جو کافر اور کفر واپس آ جاتا ہے، آپ کو بندہ کافر کہے شیعہ کو، آپ کا کفر واپس آ جاتا ہے، تم صحابہ کو کہتے ہو جن کے بارے میں سابقون الاولون من المہاجرین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تھا، اور قرآن کی ساری آیتیں بری پڑی ہیں، وہ تو ایمان والے، پھر کفر تو تمہاری طرف لوٹتا ہے، کافر تو تم ہوتے ہو، اور کافر تم ہوتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، دعویٰ پیش کرو، جو دعویٰ پیش کرو۔ کافر کہے وہ کافر نہیں بنتا، جو کافر کو کافر کہے، جو منافق کو منافق کہے، وہ کس سے کافر نہیں بنتا بھائی۔ جو مسلمان کو کافر کہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے صحابہ کے کفر کی؟ ابو ہریرہ کو کافر بولا، اور تیرے پاس کفر کی کوئی دلیل نہیں۔ ابو ہریرہ کو کافر بولا، یہ خود کفر ہے۔ میری بات سن، میری بات سن، اس کو عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کس کو کی، بولا؟ ابو ہریرہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ابو ہریرہ مسلمان ہے، صحابی ہے، حدیث ہم بتاتے ہیں، کافر بولا، آپ کی یہی چلاکی۔ ختم۔ اصل سنو بات میری، جو کسی کو کافر کہے وہ کفر، اگر کافر نہ ہو تو کفر واپس لوٹتا ہے۔ آپ نبی کے صحابہ کو کہتے ہیں جہاں پہ نص ہے، قرآن کی نص ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ آپ میری بات کو نہیں، پھر آپ بولے قرآن کی نص ہے، مومن صحابہ، آپ کے بارے کوئی نص نہیں۔ منافق صحابہ پہ آپ اور صحابی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے مجھے یہ بتا پہلے۔ تو منافق بھی کہتا ہے اور صحابی بھی کہتا ہے، بتا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا، آگے پیچھے نہ کیا کر۔ اگر تم خاموش ہو گئے تو میں بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے صحابی کسے کہتے ہیں۔ اگر تم خاموش کہو تو صرف ایک سوال سے سوال ہوگا، لمبی ڈبیٹ نہیں ہوگی۔ خاموش، صحابی کی ڈیفینیشن بتا۔ نہیں، میں چھوٹا جواب نہیں دے سکتا، مجھے حدیث دکھانا ہوگا، آپ کی بخاری مسلم کی حدیث دکھانا ہوگا کہ صحابی کس کو بولتے ہیں۔ کیا اگر تم مجھے 2 منٹ دو گے اچھا میں بخاری مسلم کی حدیث دکھا دوں کہ صحابی کس کو بولتے ہیں تو میں بتاؤں گا، اس طرح میں جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ تو اگر چلو سنو پھر، سنو نا اپنا تم بتاؤ نا۔ اگر میں بغیر کتاب دکھائے جواب دے دوں تو تو مانے گا نہیں نا۔ مجھے جواب دینے دو کہ میں آپ کی کتاب بخاری مسلم سے دکھاؤں گا۔ میری بات سننا، عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی بولا، عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلیل کو اپنا صحابی بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابی سے، صحابی کا مطلب ہے صحابی میں ہم صحبت، تو پھر تم کیوں صحابہ کو کہتے ہو؟ ہم صحبت، کافر بھی ہم صحبت ہو سکتا ہے۔ یہی ہے نا بات، اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ صحبت جو ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بس آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس دعوے کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو۔ باقی چھوڑے نا، پھر وہ آیت پہ بات کرنی، صحابہ پہ پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں، سب کو پتہ ہے، ابھی جن لوگوں نے ہمارا گفتگو سنا ہے سب کو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں، کہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بلا کہا، تو اب برے صحابہ کو برا کہنا یہ سنت نبی ہے، ثابت ہو گیا نا۔ اور ان کے قاعدے کی روح سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنتے ہیں، لذا یہ خود کافر بن گئے، ختم بات۔ پھر میں نے دکھا دیا کہ ابو عمر نے جلیل القدر صحابی، یاری صاحب یہ جھوٹ ہے، نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ نبی گالیاں دے۔ تجھ کو کس نے کہا؟ نبی تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یار مسلم کو سائیڈ پہ رکھ، مسلم کو سائیڈ پہ رکھ، پہلے قرآن کی بات کر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب خود نہیں بولتا ہے، جو اللہ کہے وہ بولتا ہے۔ اب اللہ جھوٹ بلواتا ہے محبوب سے، گالیاں دلواتا ہے، بتا دے جواب مجھے۔ تو پتہ یہ چلا کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ اللہ نے بھی برے صحابہ کو لعنت کیا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ اور رسول دونوں نے صلی اللہ علیہ وسلم برے صحابہ کو برا کہا۔ پھر ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے ابو ہریرہ صحیح بشرط بخاری مسلم اس کو گالی دیا، تو الحمدللہ جو تم عمر کے متعلق کہتے ہو بھائی تم کہہ دو، عمر کا کیا صفائی کیا ہے؟
عمر نے ابو ہریرہ کو کافر بولا، تم مسلمان ہو، چور بولا، تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، بات کو تمہیں پھیرو سوال نہیں. کا جواب دے دو، تمہیں سوال کا جواب دے دو، تم تمہارا مسلمان ہو. صفائی ہے او بھائی، تمہیں سوال کا جواب دے دو کہ عمر نے جو ابو ہریرہ کو گالی دیا، تکفیر کیا، اس کے تم جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کو تم کافر سمجھتے ہو، تو عمر کیسے اسلام کیسے بچ گیا؟ میری بات سن، میں تجھے بڑی حدیثیں دکھاؤں گا، بڑے معاملات دکھاؤں گا، لیکن پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہا نا میں مسلمان ہوں، تو دلیل پیش کر دعوے کی. بس اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، میں نے واضح سوال کیا بھائی، آپ کی نہیں کتاب جواب بشرط نہیں، بخاری وہ مسلم میرا لکھا ہے. موضوع ہی نہیں ہے، میرا وہ موضوع نہیں. آپ اپنا کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ کفر پہ خطے لاتے ہو. او بھائی ہم دیکھو میرے عزیز، جہاں تک ہمارا تعلق اور ہے، بھائی اپنا تم کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ فتوے لگاتے ہو، ورنہ صحابہ تو کلو عدول ہے. آپ دلیل دیں کہ آپ مسلمان ہیں، پھر اس آگے بات 40 نمبر سورت پہ شروع سبحان ہوگی. اللہ. من سے نہیں. ایک کتاب ہے نا، ہاں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہاں. نان و حلوہ، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک طوائف عورت تھی. آپ سن رہے ہیں ایک واقعہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب؟ جس کی بھی ہے، ایک قصہ آپ سن لیں، کہانی سن لیں. ایک طوائف عورت تھی. کیوں دے رہے ہو مثال نا؟ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میرے لیے نہیں حجت ہے. اور بھائی میرے لیے نہیں حجت ہے، کیوں دے رہے ہو مثال؟ یاری صاحب آپ غلط کرتے ہیں. نہیں آپ غلط کرتے ہیں. مجھے کیوں دے رہے مثال؟ مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے. Is a very compulsory قرآن اور حدیث. You understand? No, this is a story. ہم آپ کے سارے ادعا مان لیتے ہیں. یار اس طرف آئیں گے، یاری صاحب اس طرف آئیں گے. اس کا شرم ہی نہیں ہے بھائی، سوال کا جواب کی نہیں دے رہے. مانو آپ مسلمان ہیں. سن لو جواب سن لو. او بھائی شرم تجھے نہیں آ رہی؟ میں نے سوال کیا، تو نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیے ہیں. میں جواب دے دوں نا، دینے دو نا، آپ خاموش ہو جاؤ. دیکھو بھائی اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹ لینا. دیکھو آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، آپ پارلیمانی لفظ بولا ہے. آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی، ایک کرائٹیریا کے اندر گفتگو ہوگی. آپ نے کہا مجھے شرم نہیں آ رہی. اس ہاتھ جوڑو گے ابھی انشاءاللہ، وقت آنے دو، آپ جوڑو گے انشاءاللہ. چلے ابھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کوئی بات غلط کرتے ہو نا، غلط کرتے ہو. ہاں ابھی سن لیں. وہ لوگ آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی، وہ لوگوں کو پتا ہے. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا. بھائی آپ کے کان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی. ہم اب پورے ادعا اپنے اٹھاتے ہیں بھائی، میں جتنے میرے ادعا ہیں میرے ختم. آپ اس سوال کا جواب دے دیں. آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے، بھائی اس سوال کا جواب دے دو. میرا آپ سے کوئی نزاع نہیں. آپ میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ، ختم. یہ سوال کا جواب دے دو. آپ کہتے ہو کہ جو صحابہ کو برا بلا کہ وہ کافر ہوتا ہے. میں نے آپ کی کتاب سے بشرط بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو گالی دیا، تکفیر کیا، عدو اللہ بولا ہے، عدو الاسلام بولا ہے، بیت المال کا چور بولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی توڑی ہے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا گالی، آپ کہہ رہے ہیں گالی نہیں. پلیز بات کرو. ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. ابو ہریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل احترام صحابی ہے. اب عمر صاحب دیکھیں، یہ شریعت سب کے لیے. اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے، ابو بکر عمر پہ نماز واجب نہیں، ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولے. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں. اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. ابو بکر عمر کے لیے بھی کفر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے. اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، کم از کم یہ فسق تو ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ بخاری کی روایت ہے. کم از کم فسق تو ہے کہ مسلمان کو گالی دینا. ابو ہریرہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا، وہ تو بہت بڑا مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی. اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ، عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے. اس کو مارا بھی ہے، اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے. اچھا اس کا مال بھی اس سے چھینا، چوری کے معاملے اس سے مال بھی اس کا چھینا ہے، وہ بھی اسی روایت میں موجود، میں نے وہ نہیں دکھایا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کو صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو عمر کیسا مسلمان ہے؟ تو اس کا کفر ثابت ہو گیا. ایک کیسا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بت پرستی کفر ہے، آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا. ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا. انہوں نے ایک صحابی کو، جلیل القدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزاع ہی نہیں ہے، ابو ہریرہ، اس کو گالی دیا تو پھر کفر ثابت ہو. اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا. بسم اللہ. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرف. آپ کو کہا صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں. میرا سوال پہلے تھا، اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے، صحابہ والی ڈبیٹ بعد میں کریں گے. ہاں جواب نہیں، جلدی کرے، بتایا مسلمان ہے تو دلیل دینا. مان گیا، ان کی کون سا جوابی اعتراف ہے، اقرار ہے عمر کے عدم اسلام کا. اقرار کر دیا آپ نے، جواب نہیں ہے، اقرار کر دی. الحمد، ان کا مذہب ختم ہے بھائی. کیوں اقرار کریں گے؟ ختم ہے، مذہب تمہارا ختم ہے. ہاں بس
آپ ہی جج ہیں, آپ ہی سوال کرنے والے, آپ ہی جج ہیں. بھائی تم اس کا جواب نہیں دے سکتے, تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے. آج نہ صرف بریلویت ختم ہو گیا, دیوبندیت سب پورا مذہب عمریہ ختم. جتنے لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب ان کے مذہب آج باطل, ان کا مذہب کفر ثابت ہو گیا الحمدللہ. ختم. جواب نہیں دے سکتے, تمہارے پاس جواب یہ تو آپ کر رہے ہیں نا, یہ آپ کر رہے ہیں اپنا کفر چھپانے کے لیے, اپنا کفر چھپانے کے لیے تم صحابہ پہ کفر پہ فتوے لگاتے ہو, شیعہ کے اپنا کفر چھپانے کے لیے. الحمدللہ تمہارا اپنا کفر ثابت ہو گیا. کیا صحابہ کو گالیاں تم, تحریف قرآن کے قائل تم اور تمہارے تمام اکابرین کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصل ہے ہی نہیں ہے, پھر تم لوگوں کو ایسے پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ وہ اور موضوع ہے. خود عمر قائل تعریف ہے, خود عمر تعریف کا قائل ہے, وہ اور موضوع ہے. تم اس اپنا اپنا اسلام ثابت کر رہے ہیں. میں اجازت نہیں دوں گا تم بھی نہیں بھاگ سکتے. کس طرح نہیں؟ آپ شیخان کو مانتے ہیں؟ آج تمہیں بولنا ہوگا. آپ شیخان کو مانتے ہیں؟ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر ثابت ہو گیا بھائی, ختم بات. ایسے نہیں جیسے تم گالیاں نکالتے ہو کسی کو دشمن کہنا, یا جیسے نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے, کفر ہے. تو وہ کافر نہیں ہوتا, باتیں کرنے سے بندہ کافر کفر فسوق اور ہوتا ہے, گالی اور ہوتی ہے. اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے؟ بیت المال کا خائن چور کہہ دوں گالی نہیں ہے؟ یہ گالی نہیں ہے. کسی کو چور کہہ دو گالی نہیں ہے, غدار کہہ دو گالی نہیں ہے, اللہ کا دشمن یہ گالی نہیں ہے. پھر کیا گالی کیا ہے؟ صرف ماں بہن کو. ہم نے کب صحابہ کو ماں بہن کو برا؟ اچھا میں نے صحابہ آپ نے دیکھا آج تک شیعوں نے صحابہ کی ماں وہ یہ صرف تو نہیں ہے کہ ماں بہن اور جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں, ناموس کی بات ہوتی ہے, وہ صرف وہ گالی ہو. اگر میں آپ کو ابھی جاہل میں نے سوال کیا میں تھا آپ کو اسلام کا غدار کہہ دوں یہ گالی ہے, اسلام کا دشمن کہہ, یہ سب گالی ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے یہ گالی ہے. کہتا گالی نہیں غدار کہہ گئے. آپ تو کہتے رہے جیسے میں آپ کو کہ تو شیعہ کافر ہے, بے ایمان ہے, مرتد ہے, رافضی ہے, خارجی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ پہ میں دلیل پیش کروں گا کہ آپ تعریف قرآن کے قائل ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, پھر اس کی میں دلیل پہ آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں, مجھے بتائیں. میں نے کہہ دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا, تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کرو. عمر کا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے. میں کروں گا. میں نے کہہ دیا کہ اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام نہ لائے. کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہوں؟ ختم. عابد صاحب نہ تیرے کہنے سے ختم نہیں, تیرے کہنے سے ختم نہیں. آپ کو ایسے زمین میں تیرے کہنے سے ختم نہیں نا, آپ کو ایسے میں نے فرق کر دیا ہے. لفظی کرتے رہے, آپ لفظی کرتے رہے. آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر, آپ نے کہا میں مسلمان ہوں, آپ لوگوں دیکھو آپ کا مذہب نمود ہے, اس طرح نہیں بات ہوگی. نہیں اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو, 2 منٹ. نہیں کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی. صحابہ کا ٹاپک بعد میں چھڑیں گے, پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, آپ اس طرف جا رہے ہیں اور طرف کیوں جا رہے بھائی؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو. ان لوگوں نے پچھلے 40 سال سے کتنے شیعوں کا قتل کیا اسی موضوع پر کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. ہم نے نہیں کیا, بریلویوں نے نہیں کیا, سنی بریلوی نے نہیں کیا. اور سن لیں ہمارا تو آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے, وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے. اس طرح آپ بیٹھ کے یا تفرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے, آپ پاکستان آئے, آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے. آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے. بات کرنے دو گے یا کاٹ ہو گئے؟ بات کرنے دیں گے. کیوں نہیں؟ بات میری سوال کا جواب دینا. میں نے سوال کیا تھا, دے جواب کریں. یہ اس کا دیکھ محترم ناظرین, اتنے سالوں میں اسی بات پر کہ صحابہ کو شیعہ برا بلا کہتے ہیں, اس لیے کافر ہیں, یہ واجب القتل ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا, کتنے عورتوں کو بیوہ بنایا گیا, کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا. الا ماشاءاللہ مساجد میں, امام بارگاہوں میں خود کش حملے ہوئے اسی بات پر. پتہ چیے چلا الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ مسئلہ کفر ہے تو سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیعوں سے پہلے کافر کون ہے؟ تمہارا اپنا خلیفہ. تیری زبان سے, تیری زبان سے, اور تمہارے تیری زبان سے نہیں, تمہارے کتابوں میں. بھائی سوال نے تجھے, ایک منٹ یاری صاحب, نہیں سوال میں نے کیا نا کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں, آپ صحابہ پہ چلے گئے. بھائی میں نے 10 دفعہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کہتا ہے بولے مسلمان ہے یا نہیں ہے, تو کس سے زیادہ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان بس, صحابہ بھی مسلمان ہیں, اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں نا تو نبی کے صحابہ بھی مسلمان ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, تو پھر نہ کہو شیعہ کافر ہے. پر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, واپس لے لو. کیوں؟ ویلا عمر خود کافر ہے. کیوں نہ کہوں نا, یہی جماع ہے. رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا, آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض لکھتے ہیں. بس ٹھیک ہے, اگر یہ کفر ہے تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں, اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں, تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے, کیونکہ برے صحابہ کو برا کہنا. زبان آپ کی ہے, کیمرہ آپ کا ہے, آواز آپ کی, آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ, لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں, اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے. جو قرآن کی بات
नस के खिलाफ होना उससे नहीं लिया जाता। आप मुझे ये बताएं, अगर आप मुसलमान हैं तो सहाबा मुसलमान क्यों नहीं कलमा पढ़ने से? तो ये क्या नस के खिलाफ है, क्या वही के खिलाफ है? बुरे को बुरा कहना ये वही के खिलाफ है भाई। ये आपने बुरे कहा आदमी को- जनाब, हम तो नहीं कहते कि सब ये जो साहबा आपने बुरे हैं। हम रवायत, कहते हैं बुरे साहबा को बुरा कहो, बुरे को बुरा कहो, जिसकी बुराई साबित तो उसको कह दो बुरा। कहते हैं ये वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये कुरान के खिलाफ है। बुरे को बुरा कहना कब से कुरान के खिलाफ हो गया? ओ भाई आपने कहा कि नबी गालियां देते हैं, ये आप जो रवायत बयान कर रहे हैं कुरान की नस के खिलाफ है। फिर कह दो कि मुस्लिम पे अब लानत हमारी नहीं है, बोलो मुस्लिम पे हमारी लानत नहीं है, ये हदीस कह दो, पाक है। कह दो मुस्लिम पे क्यों? लानत है। ना 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 ना, हदीस ना। पाक की किताब है। अब तो पागल है। ओ भाई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठी बात बांधे वो जहन्नम में हमेशा के लिए होता नहीं होता। मन कज़िबा अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, ये खुद मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है। अगर मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस झूठी तरफ बात जाएंगे। निस्बत दी है तो बोलो लानत है मुस्लिम पर। बोलो नाम क्यों रखा सही मुस्लिम? क्यों मुस्लिम पर लानत नहीं होती? रवायत को उसको लिया नहीं जाता जो कुरान की आयत के खिलाफ हो, नस के खिलाफ हो। हजरत आप पता नहीं कहां पढ़ते रहे और कहा जनाब अपने मुनाजराना इस्लाम से मुनाजरे इस्लाम बनते रहे। आज अबू बकर से भी हाथ उठाया, उमर से भी हाथ उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हाथ उठाया, मुस्लिम से भी हाथ उठाया। कहता है ये हमारा किताब नहीं है। बस तुम्हारे पास बचा क्या भाई? वाह, बरेलवी खुद ही जाजो। ओ भाई खुद ही जाजो ना, खुद ही जाजो, खुद ही जाजो, लोग भी खुद ही जाजो, खुद ही फैसले करते हो। क्या बात है, क्या चरब तरानियां है यारी साहब, क्या चरब तरानियां है आपकी? जवाब देना। फैसलाबाद आप मुसलमान है तो सहाबा भी तो मुसलमान है। फैसलाबाद वाले भाई, अब अगले हफ्ते आप आ जाओ तैयारी करके, मजीद तैयारी करो, कोई और सवाल